قائم ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس عظیم ہستی نے عیسائیت کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ شاملی کا میدان ہے، حق و باطل کی جنگ جاری ہے۔ آپ میدان جنگ کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حکومت برطانیہ کا ایک پٹھو موقع پا کر آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، قاسم تم نے بہت سر اڑایا ہے، میری چمکتی ہوئی تلوار تمہاری خبر لے گی۔ بے ضابطہ مرد مجاہد کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، یار کیا بک رہا ہے، اپنے پیچھے کی تو خبر لے۔ عقل سے کار انگیز جرم سر گھماتا ہے۔ قاسم نانوتوی کی تلوار بجلی کی طرح چمکتی ہے، اس کو زمین پر تڑپا دیتی ہے۔ دوستو، اسی جنگ میں موصوف کی کنپٹی پر گولی لگتی ہے، حالت دگرگوں ہو جاتی ہے، کپڑے خون سے شرابور ہے، مگر عدم استقلال کا یہ پہاڑ اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہیں گولی کا نشان نظر نہیں آتا۔ حکومت برطانیہ نے ایک ناپاک سازش کی، ہندو قوم کو مسلمانوں کے مقابل کھڑا کیا۔ اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کو سیاسی اہمیت حاصل تھی، انگریز نے ہندوؤں کو آگے بڑھایا، مسلمانوں کو گھٹایا۔ جب معاشی اور سیاسی میدان میں ہندو قوم کے آگے بڑھی تو انہیں مذہب کی برتری اور بلندی سمجھائی، ہندو مسلم کو آپس میں لڑایا۔ چنانچہ سن 1876 میں شاہجہاں پور کے قریب چاندہ پور گاؤں میں میلہ خدا شناسی منعقد ہوتا ہے، عوام کا جمع غفیر جمع ہوتا ہے، پنڈت دیانند سرسوتی بھی حاضر ہوتا ہے۔ مناظر اسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو حقائق اسلام جتانے کا موقع ملتا ہے۔ عقل کا یہ پتلا اپنے موضوع سخن عیسائیت کو بناتا ہے اور میدان جیت لاتا ہے۔ سن 1877 میں اسی جگہ دوبارہ خدا شناسی منعقد ہوتا ہے، مگر فتح کا صحرا ابھی بھی اسی بحر العلوم کے سر بنتا ہے۔ دوستو، پنڈت دیانند نے اپنا مسکن روٹی کو بناتے ہوئے اہل اسلام سے چھیڑ چھاڑ شروع کی، مختلف مقامات پر تقریروں کا سلسلہ شروع کیا، قرآن پاک اور ارکان اسلام پر طرح طرح کے حملے کیے۔ پنڈت کو مناظرے کی دعوت دی گئی، بہت کوششیں کی گئی کہ پنڈت جی علماء کے سامنے آ کر اپنے جوہر دکھلائے، مگر وہ تیار نہ ہو سکے۔ اس کا واحد سبب یہ تھا کہ مولانا قاسم نانوتوی کی شاہجہاں پور کے میلے میں ان دھواندار تقریروں کو بگوشے کو سن چکے تھے جنہوں نے عیسائیوں کو ہراس تاختہ کر دیا تھا۔ اس پر یہ خوف طاری تھا کہ اگر مناظرے کی نوبت آ گئی تو سارا راز فاش ہو جائے گا۔ بلاخر پنڈت مناظرے کے لیے تیار ہوتا ہے، شرط لگاتا ہے کہ مناظرہ مولوی قاسم سے ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف بیمار ہے، نہ وہ آئیں گے، نہ مناظرہ ہوگا، نہ ذلت کا سامنا ہوگا، مگر موصوف کو جب اس کی اطلاع ملتی ہے تو کمزوری کے باوجود تیار ہو جاتے ہیں اور روٹی سے فرار